یا اللہ، یہ منحوس ڈرائیور کب تک آئے گا؟ میری تو کلفی جم جائے گی اس ٹھنڈ میں کھڑے کھڑے۔ زیب نے اپنے بھاری بیگ پر پیر مارتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا۔ دسمبر کی وہ شام شدید سرد تھی اور لاہور کے لا ہاسٹل کے گیٹ پر کھڑی زیب اپنی چادر کو خود کے گرد اچھی طرح لپیٹ رہی تھی، لیکن سرد ہوا کی سوئیاں اس کے اونی کپڑوں کو چیر کر ہڈیوں تک اتر رہی تھیں۔ اس کے گال سردی سے بالکل سرخ ہو چکے تھے اور دانت بج رہے تھے۔ وہ قانون کی آخری سال کی طالبہ تھی، زبان کی تیز، ضدی اور اپنے اصولوں پر چلنے والی۔ اس کا پورا خاندان گاؤں میں ہی رہتا تھا، بس وہ اکیلی پڑھائی کی وجہ سے شہر کے ہاسٹل میں مقیم تھی۔ ہر سال سردیوں کی چھٹیوں میں دادا جان کا فون آ جاتا تھا کہ زیب بیٹی اب گھر واپس آ جاؤ، چھٹیاں آ گئی ہیں۔ اسی وقت اس کے ہاتھ میں موجود فون زور سے بجا۔ اسکرین پر دادا جان کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کال اٹینڈ کی اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم دادا جان، میں یہاں ہاسٹل کے باہر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہوں اور آپ کا وہ عالی شان ڈرائیور اب تک نہیں پہنچا۔ اگر اگلے 10 منٹ میری گاڑی نہ آئی نا تو میں آپ کو گاؤں میں اپنی پوتی نہیں، میری لاش ملے گی۔ زیب نے بغیر سانس لیے اپنی شکایتوں کا رخ دادا جان کی طرف موڑ دیا۔ دوسری طرف سے دادا جان کی بھاری اور کڑک آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، زبان کو لگام دو زیب، قانون پڑھ کر بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھول گئی ہو کیا؟ گاڑی پہنچنے والی ہے، وہیں کھڑی رہو اور سکون سے انتظار کرو۔ جی دادا جان، بس یہی کہیے گا کہ کھڑی رہو، بھلے انسان کی کلفی جم جائے، ٹانگیں جواب دے جائیں، پر کھڑی رہو۔ زیب نے چڑھ کر دھیمی آواز میں منہ بنا کر کہا، لیکن دادا جان نے اس کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا تھا۔ ابھی اس نے فون جیب میں رکھا ہی تھا کہ ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی فارچونر گاڑی بڑے ہیرو اسٹائل میں اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ ٹائروں کے چیخنے کی آواز سے زیب ایک قدم پیچھے ہٹی۔ بدتمیز، گاڑی چلا رہا ہے یا جہاز؟ زیب نے غصے سے تپ کر گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا، یہ سوچ کر کہ ڈرائیور ہوگا، لیکن جیسے ہی گاڑی کا کالا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے ہوا، زیب کی زبان تالو سے جا لگی۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ پر کوئی ڈرائیور نہیں تھا، بلکہ گہرے بھورے رنگ کی چادر اوڑھے، چہرے پر شیو بڑھائے زوار بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زوار جو تایا جان کا چھوٹا بیٹا تھا، جو گاؤں کی زمینیں سنبھالتا تھا اور جس کی شکل دیکھنا بھی زیب کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ زوار نے اپنی گہری آنکھوں سے زیب کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدید بیزاری اور غصے واضح تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، میرے پاس یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر وقت برباد کرنے کا وقت نہیں ہے، زوار نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ تم؟ زیب کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دادا جان نے تو کہا تھا کہ ڈرائیور کو بھیجیں گے۔ دادا جان نے مجھے بھیجا ہے، اب چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، دماغ مت خراب کرو میرا۔ زوار نے اسی اکھڑ انداز میں جواب دیا اور گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ اس کا گاڑی سے اترنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زیب نے دیکھا کہ زوار نوابوں کی طرح سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور باہر اس کا بھاری بیگ رکھا ہوا ہے۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اوئے زمیندار، گاڑی کے اندر ہی جم گئے ہو کیا؟ اتر کر میرا سامان اٹھاؤ نا، تمہیں کیا میں کسی پہلوان کی اولاد لگ رہی ہوں جو یہ بھاری بیگ خود اٹھا کر پیچھے رکھوں گی؟ زیب نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ مار کر چیختے ہوئے کہا۔ زوار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس نے زیب کے بالکل قریب آ کر اسے غصے سے گھورا۔ اپنی یہ زبان بند رکھو زیب، میں تمہارا نوکر یا ڈرائیور نہیں ہوں جو تمہارا سامان اٹھاؤں گا۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تمہارے، اپنا سامان خود اٹھاؤ اور پیچھے رکھو۔ زوار نے اسے بری طرح جھڑکا۔ تم ڈرائیور سے بھی گئے گزرے ہو، ایک لڑکی باہر سردی میں مر رہی ہے اور تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ گاڑی سے اتر کر بیگ پیچھے رکھ دو؟ اکھڑ، جاہل کہیں کے، زیب نے پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید اونچی آواز میں کہا۔ زوار نے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ اس نے جھٹکے سے زمین پر رکھا ہوا زیب کا بھاری بیگ اٹھایا اور پچھلی سیٹ پر زور سے پھینک دیا۔ چلو اب آگے آ کر بیٹھو، زوار نے حکم دینے والے انداز میں فرنٹ سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہارے برابر میں نہیں بیٹھ رہی، زیب نے ضدی لہجہ اپنایا۔ تو پھر یہیں سڑک پر کھڑی رہو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں لے جانے کا، زوار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو آگے بڑھانے لگا۔ زیب کو شدید غصہ آیا، لیکن بے بسی میں اس نے اگلا دروازہ کھولا اور بیٹھتے ہی اسے اتنے زور سے بند کیا کہ پوری گاڑی ہل گئی۔ زوار نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور گاڑی کو ہائی وے پر ڈال دیا۔ گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی، زیب نے زوار کا جینا حرام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہیٹر بند کرو، سانس بند ہو رہی ہے میری، مارنا چاہتے ہو کیا مجھے؟
ज़ेब ने नोज़ल को घुमाते हुए चिढ़ कर कहा। बाहर धुंध है और सर्दी माइनस में जा रही है, हीटर बंद किया तो जम जाओगी। जवार ने स्टीयरिंग सख्ती से थामते हुए गुस्से से कहा। मुझे जमना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी इस हफ्ज़दा गाड़ी में बैठना मंजूर नहीं। और ये गाड़ी इतनी तेज़ क्यों चला रहे हो? आहिस्ता करो इसे, कहीं मार न देना मुझे। ज़ेब मुसलसल बोले जा रही थी और उसकी आवाज़ गाड़ी में गूंज रही थी। ज़ेब, अपनी ये ज़ुबान बंद रखो वरना मैं तुम्हें इसी हाईवे पर गाड़ी से उतार दूंगा। ज़वार अब बुरी तरह तप चुका था। उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारकर उसे सख्त लहजे में डांटा। तुम उतार कर तो दिखाओ, मैं दादा जान को बताऊंगी कि तुमने मुझे रात के अंधेरे में सड़क पर फेंक दिया था। फिर देखना वो तुम्हारा क्या हशर करते। ज़ेब ने भी अपनी ज़िद पर अड़े रहते हुए जवाब दिया। ज़वार ने गुस्से से अपने दांत पीसे और गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द ये सफ़र ख़त्म हो। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी और अंदर का माहौल गुस्से और तपिश से उबल रहा था। ज़ेब ने चिढ़कर डैशबोर्ड पर हाथ मारा और रेडियो ऑन कर दिया। जैसे ही तेज़ म्यूज़िक गूंजा, ज़वार ने एक हाथ से स्टीयरिंग थामे हुए दूसरे हाथ से झटके से रेडियो बंद कर दिया। म्यूज़िक बंद करो, पहले ही मेरा दिमाग घूमा हुआ है। ज़वार ने सामने देखते हुए अक्खड़ लहजे में झड़का। मैं नहीं कर रही बंद, गाड़ी तुम्हारी है तो कान मेरे हैं। ज़ेब ने दोबारा बटन दबा दिया। इस बार ज़वार ने इतने गुस्से से रेडियो का स्विच ऑफ किया कि ज़ेब का हाथ पीछे हो गया। कहा ना बंद करो। उसकी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि ज़ेब ने तब कर अपना रुख दोबारा खिड़की की तरफ कर लिया। लेकिन चंद ही मिनटों बाद उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। भूख के मारे उसकी हालत गैर हो रही थी। वो दोपहर से हॉस्टल की पैकिंग में मसरूफ़ थी और कुछ खाया नहीं था। मुझे भूख लग रही है, ज़ेब ने मुंह बनाकर ऐलान किया। ज़वार ने एक गहरी और बेजार सांस ली। हाँ, अब इसका मैं क्या करूं? गाड़ी में कोई बावर्ची खाना नहीं है मेरे। तो मैंने कब कहा कि यहाँ पराठे बनाओ? गाड़ी रोको कहीं, मुझे कुछ खाना है। ज़ेब ने ज़िद पकड़ी। तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं होते ज़ेब। अरे हॉस्टल से खाकर निकलती ना। अब तुम्हारे लिए मैं यहाँ हाईवे पर रात के वक्त खाना कहाँ से ढूंढता फिरूं? ज़वार ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गुस्से से कहा। इतना घटिया खाना हॉस्टल का होता है, रोज़ बाहर से जाकर खाना पड़ता है मुझे, या तो ऑर्डर करना पड़ता है। बड़े आए, हॉस्टल की ज़िंदगी आसान है क्या? वहाँ इंसान भूखा मर जाए पर खाना हलक से नहीं उतरता। ज़ेब ने सीट पर सीधे होते हुए तब कर ऊंची आवाज़ में कहा। हाईवे पर इतने रेस्टोरेंट होते हैं, कहीं से भी दिला दो। मैं भूख से मर रही हूँ और तुम्हें यहाँ अक्खड़पनी की सूझ रही है। ज़ेब ने गुस्से से हाथ नचाकर बात जारी रखी। ज़वार ने गुस्से से एक नज़र उसके तपते हुए चेहरे पर डाली। बोलो, क्या ठूसना है तुम्हें? कुछ भी मज़ेदार, मसालेदार और चटपटा सा, जिसको खाकर दिमाग फ्रेश हो जाए। तुम्हारे साथ बैठ कर ना मेरा बड़ा दिमाग घूम गया है मेरा। ज़ेब ने भी बराबर का जवाब दिया। ज़वार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद उसने हाईवे पर एक बड़े चमकते दमकते और आलीशान रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोक दी। रेस्टोरेंट के बाहर रोशनियों का हुजूम था और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। ज़वार ने ज़ेब को गाड़ी के अंदर ही बैठने का इशारा किया और ख़ुद बाहर निकल गया। ज़ेब खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगी। तकरीबन 15 मिनट बाद ज़वार वापस आया तो उसके हाथ में खाने के 2 डिब्बे और गर्मा गर्म कॉफ़ी के 2 बड़े मग थे। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठते ही एक डब्बा और कॉफ़ी का मग ज़ेब की तरफ बढ़ा दिया। ज़ेब ने जल्दी से डिब्बा खोला तो उसमें से गरम गरम मसालेदार बारबेक्यू की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू थी। चिकन बोटी और सीख कबाब देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। शुक्रिया, ज़ेब ने धीमी आवाज़ में कहा और खाना शुरू कर दिया। ज़वार ने भी अपना डिब्बा खोला और ख़ुद भी खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खाते हुए भी उनके दरमियान तीखे जुमलों का तबादला जारी था। ज़ेब ने कबाब का एक टुकड़ा मुंह में रखा, फिर कॉफ़ी का मग थामे ज़वार की तरफ देखा, जो खामोशी से अपना खाना खा रहा था। वैसे तुम इतने बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। ज़ेब ने कॉफ़ी का घूंट लेकर अपने अंदाज में तारीफ़ की कोशिश की। ठीक ही हो, मतलब खाना वाना अच्छा खिला दिया।
زوار نے نوالا منہ میں لے جاتے ہوئے سرد نظروں سے زیب کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی بیزاری ابھری۔ پر تم اتنی ہی زہریلی، سڑیل اور ڈھیٹ ہو جتنا میں نے سوچا تھا، بلکہ اس سے بھی 10 ہاتھ آگے ہو۔ زوار نے انتہائی روکھے پن سے اس کی تعریف کا جواب دیا۔ اس لیے منہ بند کر کے کھاؤ اور سکون سے ہضم کرو۔ تم سے تو کوئی سیدھے منہ بات ہی نہیں کر سکتا، اکھڑ اور بدتمیز انسان۔ زیب نے جل کر مگ ڈیش بورڈ پر رکھنا چاہا۔ رکھنا مت وہاں، گرے گی تو گاڑی کا انٹیریئر خراب ہوگا۔ تم اپنی وکالت کے جھاڑو سے صاف نہیں کرو گی اسے۔ زوار نے پہلے ہی اس کا ہاتھ روک دیا۔ زیب نے تب کر مگ اپنے ہاتھ میں ہی جکڑ لیا اور زور زور سے چبانے لگی، جیسے کباب کی جگہ زوار کا سر ہو۔ کھانے پینے کے بعد جب گاڑی دوبارہ ہائی وے پر چلی تو پورے راستے ان کی یہی تکرار اور تیکھے طنز جاری رہے۔ دھند کے ساتھ ساتھ گاڑی کے اندر ان دونوں کے ضد اور انا جنگ بھی گہری ہو رہی تھی۔ زیب شیشے سے باہر دیکھ کر کوئی نہ کوئی طنز اچھالتی اور زوار برابر کا ترکی بد ترکی جواب دے کر اس کا منہ بند کراتا۔ پورے راستے دونوں نے ایک دوسرے کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ابھی وہ ریسٹورنٹ سے کچھ ہی کلومیٹر دور نکلے تھے کہ اگلے ہی لمحے گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ انجن سے عجیب سی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور وہ سڑک کے کنارے پر آ کر بند ہو گئی۔ ہائی وے کا یہ حصہ بالکل سنسان تھا۔ دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں اور دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ اب یہ کیا ہوا؟ زیب نے گھبرا کر پوچھا۔ زوار نے کچھ کہے بغیر چابی گھمائی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس نے بیزاری سے چادر کندھے پر سیٹ کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ زیب بھی گاڑی کے اندر اکیلے بیٹھنے سے ڈر رہی تھی، اس لیے وہ بھی جلدی سے اتر کر زوار کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ زوار نے گاڑی کا بونٹ اٹھایا جہاں سے ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، پانی ختم ہے، زوار نے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں گاڑی چلانے کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے؟ گاڑی کا پانی تک چیک نہیں کر سکتے؟ زیب نے اس انسان جگہ پر ڈرتے ڈرتے بھی اپنی عادت کے مطابق طنز کیا۔ زیب، خدا کے لیے اپنا یہ منہ بند رکھو، یہ کوئی لا کورٹ نہیں ہے۔ زوار نے غصے سے اسے خاموش کروایا۔ ابھی وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے سوکھے پتوں پر قدموں کی آواز آئی۔ زیب اچھل کر زوار کے پیچھے ہو گئی۔ اندھیرے میں سے 4-5 اوباش اور مشکوک قسم کے مرد نکلے، جن کے ہاتھوں میں لوہے کے راڈ اور چاقو تھے۔ ان کے حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس علاقے کے نہیں بلکہ کسی دوسرے گینگ کے لٹیرے تھے۔ اوہو، چودھری کی گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ ایک نے بدتمیزی سے ہنستے ہوئے زوار کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر پیچھے کھڑی زیب پر پڑی، جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اور ساتھ میں مال بھی تگڑا ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، زوار نے زیب کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے انتہائی سخت آواز میں کہا۔ اس کا پورا وجود غصے سے تن گیا تھا۔ بڑے غصے والے ہو یار۔ دوسرے نے آگے بڑھ کر زوار پر راڈ سے حملہ کرنا چاہا۔ زوار نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زوردار دھکا دیا، لیکن وہ لوگ 5 تھے اور زوار اکیلا۔ 2 لوگ زیب کی طرف بڑھنے لگے تو زیب خوف کے مارے بری طرح چیخ اٹھی۔ زوار! اپنی کزن کی چیخ سن کر زوار کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے ایک لٹیرے کے ہاتھ سے راڈ چھینی اور ان پر ٹوٹ پڑا۔ زوار ان کا مقابلہ تو کر رہا تھا، لیکن ایک لٹیرے نے پیچھے سے آ کر زوار کے سر پر لوہے کی راڈ کا زوردار وار کیا۔ ایک گہری آواز گونجی اور زوار کے سر سے خون ابل پڑا۔ وہ لڑکھڑایا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے زیب کو پکڑنے والے آدمی کو گردن سے دبوچ کر زمین پر پچھاڑ دیا۔ اسی دوران دوسرے لٹیرے نے زوار کے بازو اور پیٹ پر چاقو سے 2-3 گہرے وار کر دیے۔ زوار زخموں سے چور ہو کر گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے لگا، لیکن اس نے ہائی وے کی طرف آتی ہوئی ایک دوسری بڑی گاڑی کی لائٹس دیکھ کر پورے زور سے تالی ماری اور لٹیروں کو للکارا۔ لٹیروں نے دیکھا کہ ہائی وے پر کوئی دوسری گاڑی رکنے والی ہے تو وہ پولیس اور پکڑے جانے کے ڈر سے جلدی سے سامان چھوڑ کر جھاڑیوں کی طرف بھاگ گئے۔ خوف اور دہشت سے زیب کے آنسو بہہ رہے تھے۔
وہ دوڑتی ہوئی زوار کے پاس آئی جو خون میں لت پت زمین پر گر رہا تھا۔ زوار کی یہ حالت دیکھ کر زیب اپنی تمام ضد اور نفرت بھول گئی۔ اس نے روتے ہوئے زوار کی بھاری چادر کو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ زوار، کچھ نہیں ہوگا زوار، آنکھیں کھولو پلیز۔ زیب نے ڈر کے مارے زوار کے زخمی وجود سے خود کو بالکل چمٹا لیا تھا۔ اس کے ہاتھ زوار کے سر اور پیٹ سے نکلنے والے گرم خون سے بھر چکے تھے۔ زوار نے بھاری ہوتی ہوئی آنکھوں سے زیب کے خوف زدہ اور آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ اس کے باوجود کہ وہ شدید درد میں تھا، اس نے دھیمی اور اکھڑ آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں زیب، ڈرو مت۔ اور اس کے بعد زوار کے سر کا زخم گہرا ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ زیب کے کندھے پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ راہگیر بہت بھلے انسان تھے جنہوں نے سڑک کنارے لگی گاڑی کے پاس اپنی گاڑی روکی۔ زیب کو یوں خوف زدہ اور زوار کو خون میں لت پت دیکھ کر انہوں نے بنا کوئی وقت ضائع کیے جلدی سے زوار کو اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ زیب بھی روتے ہوئے زوار کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ زوار کو قریبی شہر کے ایک ہسپتال لے گئے اور وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے زوار کو فوراً اندر لے جا کر پٹیاں کیں اور اس کے سر اور بازو کے زخموں پر ٹانکے لگائے۔ زیب باہر کوریڈور میں کھڑی خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے اپنے کپڑے زوار کے خون سے سرخ ہو چکے تھے اور اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا۔ جب وہ وارڈ کے اندر گئی تو زوار بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ زیب کا سارا غصہ غائب ہو چکا تھا اور وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بہت درد ہو رہا ہے؟ زیب نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زوار نے بیزاری سے منہ دوسری طرف پھیرا۔ میں ٹھیک ہوں، مرا نہیں ہوں۔ تم اپنا یہ رونا دھونا بند کرو اور دادا جان کو فون ملاؤ۔ زیب نے فوراً اپنا فون نکالا، لیکن جیسے ہی وہ نمبر ملانے لگی، زوار نے اپنے پٹی بندھے ہاتھ سے اس کا ہاتھ روک دیا۔ رکو، دادا کو بس فون کر کے یہ بولو کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، گاڑی صحیح کرانے میں ٹائم لگے گا، ہم آ جائیں گے۔ ابھی ان لوگوں کو نہیں بتانا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر میں مجھے یہاں سے چھٹی مل جائے گی، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ زیب نے چڑھ کر کہا۔ تمہیں اتنے ٹانکے آئے ہیں، خون بہا ہے تمہارا، اور تم کہہ رہے ہو کہ گھر پر کچھ نہ بتاؤں؟ تایا جان اور دادا جان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ہے۔ بول دیا نا؟ زوار نے غصے سے زیب کو گھورا۔ جتنا کہا ہے صرف اتنا کرو۔ زیب نے تب کر اسے دیکھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دادا جان کا نمبر ملا دیا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی دادا جان کی کڑک آواز آئی، زیب نے زوار کی طرف دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ السلام علیکم دادا جان، وہ اصل میں گاڑی خراب ہو گئی ہے ہائی وے پر اور یہاں کوئی نہیں ہے، زیب نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے رات کے اس پہر، تم دونوں سڑک پر کھڑے ہو؟ میں رحمان اور زاویار کو دوسری گاڑی دے کر بھیجتا ہوں، تم وہیں رکو، دادا جان نے تشویش سے کہا۔ نہیں دادا جان، گاڑی بس ٹھیک ہونے ہی والی ہے، مکینک مل گیا ہے، بس ہم آ جائیں گے، صبح تک آ جائیں گے ہم۔ آپ پریشان مت ہوں اور تایا جان کو بھی مت بتائیں، زیب نے جلدی سے زوار کے اشارے پر کہا اور دادا جان نے فون کاٹ دیا۔ فون رکھنے کے بعد زیب نے زوار کی طرف دیکھا جو نڈھال ہو کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر گئی اور زوار کے لیے کافی لے کر آئی۔ یہ کافی پیو اور یہ دوائی کھا لو۔ زیب نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں پینی، زوار نے منہ بنایا۔ چپ چاپ پیو، کافی پیو گے تو دوائی کا اثر ہوگا۔ زیب نے مگ زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زوار نے چڑھ کر اسے دیکھا لیکن کافی پینے لگا۔ زیب نے پورے وقت اس کا بہت خیال رکھا، اس کی پٹی کو بار بار دیکھا، ڈاکٹر سے بار بار ہدایات لیں اور اس کی پوری خدمت کی، جس پر زوار حیران ہو رہا تھا کہ یہ وہی تیز زبان لاء کالج کی لڑکی ہے
डॉक्टर से छुट्टी मिलने के बाद ज़ेब ने गाड़ी की चाबी ज़वार से छीन ली थी और ख़ुद ड्राइव करके अब वो चौधरी हाउस पहुंच चुकी थी। गाड़ी चौधरी हाउस के बड़े गेट पर आकर रुकी तो फजर की सर्द हवा चल रही थी। ज़ेब ने गाड़ी का इंजन बंद किया और एक गहरी सांस ली। जैसे ही ज़ेब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, घर का बड़ा लकड़ी का मेन गेट खुला और ज़ावियार फजर की नमाज के लिए बाहर निकल रहा था। गाड़ी को देखकर उसके कदम रुक गए और जब उसकी नज़र फ्रंट सीट पर बैठे ज़वार के सर और बाजू की सफ़ेद पट्टियों पर पड़ी तो ज़ावियार का चेहरा फिक्रमंदी से बदल गया। वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ लपका और दरवाज़ा खोलकर बेचैनी से बोला, ज़वार, ये क्या हाल बना रखा है? ये पट्टियाँ कैसी हैं? तुम दोनों रात भर कहाँ गायब थे? ज़वार ने दर्द पर काबू पाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, ज़ावियार, पहले अंदर चलो, अंदर चलकर सब बताते हैं। बाहर खड़े रहे तो सब जाग जाएंगे। ज़ावियार ने बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने भाई ज़वार को सहारा दिया और उसे गाड़ी से निकाला। ज़ेब भी खामोशी और सहमे हुए कदमों के साथ उनके पीछे पीछे चौधरी हाउस के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही ये लोग लाउंज में पहुँचे, वहाँ पहले से ही दादा जान, ज़वार के अब्बू, ज़वार की अम्मी, ज़ेब की अपनी माँ और निशा मौजूद थे, जो रात भर से उन दोनों की वजह से सख्त परेशान थे और अब फजर के वक्त उनका इंतज़ार कर रहे थे। ज़वार को इस हाल में देखकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ज़वार की अम्मी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, जबकि चची ने दौड़कर अपनी बेटी ज़ेब को गले से लगा लिया। निशा की आंखों में भी खौफ और फिक्रमंदी के आंसू आ गए और दादा जान सदमे से अपने पोते को देखने लगे। ज़वार, मेरे बच्चे, ये क्या हुआ? अम्मी ने रोते हुए आगे बढ़कर ज़वार का चेहरा अपने हाथों में लिया। ज़वार के अब्बू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने गरजदार आवाज़ में पूछा, किसकी इतनी जुर्रत हुई ज़वार? साफ साफ बताओ, ये सब कैसे हुआ? ज़वार ने सोफे पर बैठते हुए सबको तसल्ली दी और कहा, अब्बू, आप लोग परेशान ना हों। हाईवे से आगे कुछ अनजान लोगों ने हम पर अचानक हमला कर दिया था। वो शायद लूट मार के इरादे से आए थे, लेकिन हम जैसे तैसे वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए और अस्पताल पहुंचकर पट्टी करवाई। अनजान लोग हाईवे पर? ज़वार के अब्बू का गुस्सा आसमान को छूने लगा। चौधरी ख़ानदान के बेटे पर हाथ उठाने की जुर्रत किसी की नहीं हो सकती थी। उन्होंने फौरी तौर पर अपना मोबाइल निकाला और अपने ख़ास बंदों को फ़ोन मिलाकर सख्त लहजे में हुक्म दिया, हाईवे के आगे जिस इलाके में भी वो लोग मौजूद हैं, उन्हें ढूंढ निकालो। मुझे वो लोग जिंदा या मुर्दा चाहिए। उन्हें हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो ताकि दोबारा हमारे ख़ानदान की तरफ देखने की कोई जुर्रत ना करे। जब उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया तो माहौल में एक गहरा सुकून छा गया। दादा जान, जो अब तक खामोश थे, आगे बढ़े और ज़वार के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। उन्होंने सबकी तरफ देखा और धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, जो होना था वो हो गया। रहमान अब इन लोगों को देख लेगा। ज़वार, तुम अभी बहुत थके हुए हो और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। ज़ेब, तुम भी जाकर आराम करो। ज़वार और ज़ेब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए, जबकि पूरा घराना अब भी उस अचानक सदमे के असर में था। अगले 2 दिन तक चौधरी हाउस में सख्त पहरा रहा और ज़वार को मुकम्मल आराम करने दिया गया। 2 दिन गुजरने के बाद अब ज़वार की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और वो कमरे से बाहर आने के काबिल था। चौधरी हाउस का माहौल अभी पिछले हादसे के असरात से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था कि 2 दिन बाद दादा जान ने अचानक तमाम घर वालों को लाउंज में इकट्ठा होने का हुक्म दिया। ज़वार की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर थी। वो भी लाउंज में एक सोफे पर आकर बैठ गया, लेकिन फिज़ा में एक अजीब सी संजीदगी और बोझलपन महसूस हो रहा था, जिसने सबको खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। जब ख़ानदान के तमाम अफराद अपनी जगहों पर बैठ गए
تو دادا جان نے سب پر ایک گہری اور پروقار نظر ڈالی۔ ان کا رعبدار چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے براہ راست زیب کی طرف دیکھا جو تذبذب کے عالم میں اپنی ماں کے برابر بیٹھی تھی۔ دادا جان نے اپنی دھیمی مگر انتہائی مضبوط اور حتمی آواز میں خاموشی کو توڑا۔ میں نے تم سب کو آج یہاں ایک خاص مقصد کے تحت بلایا ہے۔ زیب بیٹا، اس دن تمہیں اتنی جلد بازی میں واپس بلانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں ایک اہم فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سردیوں کی چھٹیوں میں تمہارا اور زاویار کا نکاح کر دیا جائے۔ تم دونوں کی شادی طے پا چکی ہے۔ یہ جملہ لاؤنج میں کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ زیب نے جیسے ہی یہ سنا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ صدمے اور غصے کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اپنے مخصوص بے باک انداز میں فوراً بول اٹھی۔ نہیں دادا جان، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری مرضی اور مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ خاندان کا کوئی فرد دادا جان کے سامنے یوں بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، لیکن زیب کے اس دو ٹوک لہجے پر دادا جان کی پیشانی پر بل آ گئے اور ان کا رعبدار چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ انہوں نے سرد اور حتمی لہجے میں کہا، چودھری خاندان میں کب سے بیٹیوں سے ان کی مرضی پوچھے جانے لگی ہے؟ زیب، اس گھر میں فیصلے بڑے کرتے ہیں اور چھوٹوں کا کام صرف سر جھکانا ہوتا ہے۔ ہم نے جو طے کر دیا ہے وہی ہوگا اور یہی اس خاندان کی روایت ہے۔ دادا جان کے اس فیصلے پر زاویار نے تڑپ کر سر اٹھایا، لیکن دادا جان کے جاہ و جلال کے سامنے کچھ کہنے کی جرت نہ کر پا کر اس نے دوبارہ اپنی گردن جھکا لی۔ تاہم اس کی آنکھوں میں ایک گہری نمی تیر گئی جس میں بے بسی اور دکھ کا ایک سمندر چھپا ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا، لیکن خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ دوسری طرف صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی نشا کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ دادا جان کا فیصلہ سنتے ہی اس کے دل پر جیسے آری چل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے، لیکن اس نے انتہائی بے بسی سے اپنی گردن نیچے جھکا لی تاکہ کوئی اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ وہ اپنی محبت کو اپنے ہی سامنے دم توڑتے دیکھ رہی تھی، لیکن ایک یتیم لڑکی ہونے کے ناطے اس کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ زاویار نے اپنی نم آلود آنکھوں کے باوجود نشا کے جھکے ہوئے سر اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نوٹ کر لیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا، کیونکہ وہ اور نشا ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے دل کا حال اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اس روایتی اور سخت خاندانی نظام کے سامنے وہ دونوں ہی بے زبان ہو چکے تھے اور ان کی یہ خاموشی ان کے عشق کا سب سے بڑا المیہ بن رہی تھی۔ زیب کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ اس فیصلے کو کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، لیکن اس پورے منظرنامے میں سب سے عجیب حالت زوار کی تھی۔ زوار جو صوفے پر خاموش بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دادا جان کے اس اعلان کے بعد اس کے دل کے کسی کونے میں ایک شدید اور تیکھی کسک اٹھی، ایک ایسی کسک جس نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ خود حیران تھا کہ جو لڑکی اسے اب تک اتنی زہر لگتی تھی، جس کی تیز زبان اور انداز گفتگو سے اسے ہمیشہ چڑ تھی، آج اسی زیب کی شادی کا سن کر اس کے اپنے دل میں یہ کیسا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنے اندر اٹھنے والے اس درد اور اس بے نام بے چینی کا سبب سمجھنے سے بالکل قاصر تھا، لیکن زیب کا کسی اور کے نام ہونا اسے اندر ہی اندر بے قرار کر گیا تھا۔ لاؤنج میں اب ایک ایسی خاموشی چھا چکی تھی جس کے پیچھے کئی طوفان چھپے ہوئے تھے۔ دادا جان کے اس حتمی فیصلے کے بعد چودھری ہاؤس میں ایک ظاہری چہل پہل تو شروع ہو گئی، لیکن اس رونق کے پیچھے کئی دلوں کے ارمان سسک رہے تھے۔ گھر کی عورتیں شادی کی تیاریوں، کپڑوں اور مہمانوں کی فہرستوں میں مصروف ہو گئیں، مگر اس سارے ہنگامے میں دو وجود ایسے تھے جو جیتے جی ایک خاموش موت مر رہے تھے۔ زاویار اور نشا کے درمیان محبت کا رشتہ ایک ایسا راز تھا جس پر وہ سرعام بات نہیں کر سکتے تھے۔
لیکن اب تو وہ رشتہ ایک دم گھٹتا ہوا خواب بن چکا تھا۔ دادا جان کے فیصلے کے اگلے ہی دن شام کے سائے گہرے ہوتے ہی زاویار نے نشا کو حویلی کے پچھلے حصے میں بنے پرانے برآمدے کی طرف جاتے دیکھا جہاں اب کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے قدموں کو روک نہ سکا اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل دیا۔ برآمدے کی مدھم روشنی میں نشا ایک ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور آنسو مسلسل اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زاویار کو اپنے قریب آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے آنچل سے آنسو پوچھے اور رخ موڑنے لگی، لیکن زاویار کی بھررائی ہوئی آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ نشا! زاویار نے ایک دکھی پکار کے ساتھ اس کا نام لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کا سمندر ابل رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا نشا، میں اس خاندان کا وہ کمزور بیٹا ہوں جو اپنی محبت کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ میں چودھری خاندان کا، میں اس خاندان کا اتنا مجبور انسان بن چکا ہوں کہ اپنے ہی دل کے خلاف جا رہا ہوں۔ لیکن نشا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ میرا وجود تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ نشا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں زاویار؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ قسمت کا قصور ہے کہ میں اس گھر میں ایک یتیم لڑکی بن کر جی رہی ہوں، جس کی اپنی کوئی خواہش یا مرضی نہیں ہو سکتی۔ نانا جان کا حکم اس گھر کا قانون ہے اور آپ ان کے سامنے کیسے بول سکتے ہیں؟ لیکن نشا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، میں زیب کے ساتھ اس رشتے میں کیسے بندھ جاؤں؟ یہ زیب کے ساتھ بھی تو ناانصافی ہے۔ زاویار نے بے بسی سے اپنے ہاتھ آپس میں بھیجے۔ نشا کے لبوں پر ایک تلخ اور دردناک مسکراہٹ ابھری۔ زیب چودھری خاندان کی بیٹی ہے، وہ اس گھر کی عزت ہے اور نانا جان کا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ آپ کو زیب کو اپنانا ہوگا زاویار، اور میری فکر مت کریں، میں تو بس سائڈ پر پڑی وہ چیز ہوں جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ ہماری محبت کا جنازہ تو اسی وقت اٹھ گیا تھا جب نانا جان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ نشا کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ زاویار کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر کہنا چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن خاندانی روایات کی زنجیریں اس کے پیروں میں اتنی سخت تھیں کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے اپنے ارمانوں کا خون ہوتے دیکھ رہے تھے، اور ان کے درمیان کی یہ تنہائی دنیا کی سب سے بڑی اور دردناک تنہائی بن چکی تھی۔ دوسری طرف اس صدمے اور درد سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے نشا نے خود کو ایک مشین کی طرح گھر کے کاموں میں جھونک دیا تھا۔ صبح فجر کے وقت سے لے کر رات گئے تک وہ بغیر رکے بغیر تھکے حویلی کا ہر کام خود کر رہی تھی۔ وہ کچن میں اپنی دونوں ممانیوں کا ہاتھ بٹاتی، مہمانوں کے کمرے صاف کرتی اور کپڑوں کی سلائی کڑھائی میں مگن رہتی۔ وہ کسی کو خود سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی
وہ لمحے بھر کے لیے رکے گی۔ زاویار کی یاد اور اس کی بے بسی کا درد اسے اندر سے بالکل توڑ دے گا۔ اس کا پورا دن ایک خودکار مشین کی طرح گزر رہا تھا، جہاں جسم تو چل رہا تھا لیکن روح کہیں بہت پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ جہاں تک زیب کا تعلق تھا تو اتنے بڑے فیصلے کے باوجود اس نے کوئی ظاہری بغاوت نہیں کی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھ گئی تھی۔ اس کا غصہ اب ایک سرد لاوے کی طرح اس کے اندر جم چکا تھا، لیکن وہ خاندانی وقار کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اور زوار، وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا حویلی میں ہوتی شادی کی ان گہما گہمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کے کسی نہا خانے میں کسک کا وہ طوفان اب بھی ویسے ہی موجود تھا، بلکہ وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زیب، جو ہمیشہ اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی اور جس سے وہ بیزار رہتا تھا، اس کی شادی کسی اور سے ہونے کے خیال پر اس کا اپنا دل اس قدر بے قرار کیوں ہے؟ وہ اس الجھن میں بری طرح پھنسا ہوا تھا، لیکن اپنے غرور اور ضمیر کی وجہ سے وہ زیب سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ بس دور کھڑا اپنی ہی بدلتی ہوئی کیفیت کے ہاتھوں تڑپ رہا تھا۔ خاندانی وقار اور چھپے ہوئے جذبات کے اس ٹکراؤ کے بعد بالآخر چودھری ہاؤس میں نکاح کا وہ دن بھی آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ حویلی کو روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور ہر طرف ایک گہما گہمی تھی، لیکن اس چمک دھمک کے پیچھے دلوں کا اضطراب اپنے عروج پر تھا۔ زیب کو دلہن کے جوڑے میں تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ اپنے سرخ زرق پٹ لباس اور بھاری زیورات میں کسی خوبصورت مورت کی طرح دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل پتھرایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی چمک تھی اور نہ ہی کسی دلہن والی خوشی، بلکہ وہ ایک عجیب سی لا تعلق اور سرد مہری کے ساتھ خاموشی سے تیار ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ تقدیر ابھی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ دوسری طرف زوار، جو خوبصورت سیاہ رنگ کا شلوار سوٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر اس نے اونچے کاندھوں پر کیمل کلر کی شال اوڑھ رکھی تھی، لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے اچانک دالان کے کونے میں رک گیا۔ وہاں ایک عجیب ہی منظر تھا۔ اس کے ابو اور دادا جان انتہائی پریشانی کے عالم میں سر پکڑے کھڑے تھے۔ دادا جان کا وہ روبدار اور ہمیشہ تنے رہنے والا چہرہ آج خوف اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا، جبکہ ابو کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ حویلی کے سب سے مضبوط مردوں کو اس حال میں دیکھ کر زوار کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ تیزی سے ان کے قریب پہنچا اور فکر مندی سے پوچھا، دادا جان، ابو، کیا بات ہے؟ آپ دونوں اس طرح یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ابو نے ایک گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا، جبکہ دادا جان نے بے بسی سے زوار کی طرف دیکھا۔ ابو بولے، زوار بیٹا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ایسا طوفان کھڑا ہو گیا ہے کہ ہماری عقل کام نہیں کر رہی۔ زاویار نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور اب وہ اس آخری وقت پر نکاح سے صاف مکر گیا ہے۔ کیا؟ زاویار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زاویار نے نکاح سے انکار کر دیا ہے؟ ہاں زوار، دادا جان کی آواز میں پہلی بار کپکپاہٹ تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے اور بندوق تان کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے ذرا سی بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ اسی وقت خود کو گولی مار لے گا، وہ خود کو ختم کر لے گا۔ زوار، اب تم ہی بتاؤ، ہم کیا کریں؟ اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زوار کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور سخت لہجے میں کہا کہ کیا حرکت کی ہے بھائی نے؟ اگر اسے یہ شادی نہیں کرنی تھی تو اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب دادا جان نے فیصلہ سنایا تھا تب کیوں نہیں بولا؟
اب اس آخری وقت پر جب گھر پر مہمان جمع ہیں یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس طرح پورے خاندان کی عزت اچھال رہا ہے، میں خود جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ ایسے کیسے وہ انکار کر سکتا ہے؟ نہیں زوار، مت جاؤ۔ ابو نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے بہت منتیں کر لیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، لیکن وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے۔ تم جاؤ گے تو وہ واقعی اپنے آپ کو مار لے گا۔ چودھری خاندان کا بیٹا اپنی ہی دہلیز پر خون ہمیں نہیں چاہیے زاویار۔ لاؤنج میں اب ایک ایسی بھیانک خاموشی تھی جس میں سب کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ زوار کے ابو وہیں دالان کی دیوار کا سہارا لیے کھڑے سوچتے رہے کہ اب کیا کیا جائے۔ چودھری خاندان کی وہ عزت جو نسلوں سے قائم تھی آج مٹی میں ملنے کے قریب تھی۔ باہر کھڑے لوگ باتیں بنا لیں گے، تماشا بنے گا۔ ابو نے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھا اور انتہائی بے بسی سے بولے، لوگ باتیں بنائیں گے کہ چودھریوں نے اپنی ہی یتیم بھتیجی کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ لوگ کہیں گے ہم نے اپنی ہی بھابھی اور بھتیجی کی زندگی کا مذاق بنا دیا کہ پہلے ایک بھائی نے اس آخری وقت پر اسے ٹھکرا دیا۔ ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ لمحے گہری سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد دادا جان نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ زوار کے شانوں پر رکھے۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی جو زوار نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے انتہائی سنجیدگی اور گہرے لہجے میں کہا، زوار بیٹا، اب اس خاندان کی پگڑی صرف تم بچا سکتے ہو۔ تم زیب سے نکاح کر لو۔ زوار کو لگا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ میں کیسے زیب سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ میں اس کی جگہ کیسے لے سکتا ہوں؟ دادا جان نے زوار کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کے چہرے کی جھریاں بے بسی سے کانپ رہی تھیں۔ بیٹا، میں تمہارے سامنے منت کرتا ہوں۔ تم میرے بیٹے ہو، چودھری خاندان کے سب سے لاڈلے پوتے ہو۔ میں نے آج تک زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا زوار، لیکن آج میں اپنے خاندان کی اور اس معصوم زیب کی عزت کی بھیک مانگ رہا ہوں تم سے۔ میری عزت رکھ لو میرے بچے، اس حویلی کا وقار مٹی میں ملنے سے بچا لو۔ دادا جان کا اس طرح ہاتھ جوڑنا اور اپنے سب سے لاڈلے ہونے کا واسطہ دینا زوار کے سارے دفاع کو توڑ گیا۔ وہ زیب کے لیے اپنے دل میں اٹھنے والی اس کسک سے پہلے ہی پریشان تھا، اور اب دادا جان کی یہ بے بسی اس سے دیکھی نہیں گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے ابو کی روتی ہوئی شکل دیکھی اور بوجھل دل کے ساتھ سر جھکا کر بولا، ٹھیک ہے دادا جان، جیسا آپ کہیں، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ زوار کی ہاں سنتے ہی دادا جان اور ابو کے چہروں پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن طوفان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ دوسری طرف یہ خبر زیب تک پہنچنی باقی تھی۔ جب زیب کو اس پورے منظرنامے کا پتہ چلا کہ زاویار نے نکاح سے انکار کر دیا ہے اور اب زوار اس سے نکاح کرنے جا رہا ہے، تو اس کا وہ پتھرایا ہوا چہرہ غصے اور توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور بلند آواز میں بولی، میں نہیں کروں گی۔ میں اس اکھڑ اور بدتمیز انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ کیا میں کوئی کھلونا ہوں؟ اس گھر کی روایات کا کوئی تماشا ہوں میں کہ پہلے ایک بھائی آ کر مجھے ٹھکرا دے اور جب وہ انکار کر دے تو خاندان کی عزت بچانے کے لیے دوسرا بھائی آ کر مجھ سے نکاح کر لے؟ میری اپنی کوئی عزت نفس نہیں ہے کیا؟ میں یہ نکاح کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی۔ زیب کا غصہ اپنی جگہ بالکل سچا تھا اور وہ روتے ہوئے اس فیصلے کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ تب دادا جان خود اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اپنے حقوق کی بات کرتی تھی آج دادا جان کو اپنے سامنے اس حال میں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ دادا جان نے زیب کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی رقت آمیز لہجے میں اس کی منتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، زیب بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن اس وقت اگر تم نے بھی انکار کر دیا تو چودھری ہاؤس کی بیٹی سر عام تماشا بن جائے گی۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس اپنے دادا جان کی پگڑی کی لاج رکھ لو۔
دادا جان کی ان منتوں، اپنی ماں کے روتے ہوئے چہرے اور خاندانی دباؤ کے سامنے بالآخر زیب کے حوصلے بھی جواب دے گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور خاموشی سے اس نکاح کے لیے مان گئی۔ کچھ ہی دیر بعد قاضی صاحب نے لاؤنج میں آ کر زوار اور زیب کا نکاح پڑھا دیا۔ سہ بار قبول ہے کہنے کے بعد وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بندھن میں بندھ چکے تھے، لیکن یہ نکاح خوشیوں کا نہیں بلکہ مجبوریوں اور سسکتے ہوئے جذبات کا ایک ایسا آغاز تھا جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد زیب کو زوار کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، لیکن زوار فوراً کمرے میں نہیں آیا۔ وہ باہر مہمانوں کو رخصت کرنے اور دادا جان کے پاس لاؤنج میں ہی رکا رہا۔ دوسری طرف کمرے میں اکیلی زیب کا غصہ اور توہین کا احساس اب اپنے عروج پر تھا۔ وہ بیڈ کے مڈ پر بیٹھنے کے بجائے غصے سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اپنے سرخ زرق برق لباس اور بھاری زیورات کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ اس نے طیش میں آ کر اپنے گلے کا بھاری ہار اتارا اور میز پر پٹک دیا، پھر ایک ایک کر کے اپنے جھمکے اور کڑے اتار کر بیڈ پر پھینکنے لگی۔ اس نے غصے اور بے بسی کے عالم میں اپنے بالوں سے پنیں نکالنا شروع کر دیں۔ پنیں نکلتے ہی اس کے گھنے سیاہ بال اس کے شانوں اور چہرے پر بکھر گئے تھے۔ ماتھے کا ٹیکا ایک طرف لٹک گیا، دوپٹہ کاندھے سے سرک گیا اور اس کا پورا حلیہ بری طرح بکھر چکا تھا، لیکن اس بکھرے ہوئے حلیے، غصے سے سرخ و تیناک اور آنکھوں میں تیرتے غصے کے آنسوؤں کے ساتھ وہ اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ معصوم اور بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور زوار اندر داخل ہوا، شال کاندھے پر ڈالے۔ جیسے ہی اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا، فرش پر بکھرے زیورات اور زیب کے اس حلیے کو دیکھ کر اس کی بھویں تن گئیں۔ زوار نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کاندھے سے شال اتاری اور زیب کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، یہ کیا تم نے کمرے کا حشر مچایا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کس قسم کی جاہل عورت ہو جو دادا نے میرے گلے باندھ دی ہے، اور یہ اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کوئی دیکھے گا تو کہے گا دلہن نہیں کوئی منجولی کا بیٹھی ہے کمرے میں۔ اتنی عجیب لگ رہی ہو تم اس وقت۔ زوار نے زبان سے تو یہ تلخ الفاظ کہہ دیے، لیکن اس کے سامنے کھڑی زیب اس بکھرے ہوئے حلیے میں اس قدر بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زوار کا دل بری طرح دھڑکنے لگا اور اس کا دھیان بھٹکنے لگا۔ زیب کے اس سحر انگیز حسن کا سامنا کرنا اس کے بس میں نہیں رہا، اسی لیے اس نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے۔ زوار کو اس طرح منہ موڑتے دیکھ کر زیب کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اسے لگا کہ زوار اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی، زوار کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑا اور غصے سے کانپتی آواز میں بولی، تم میری اس طرح بے عزتی کر رہے ہو؟ تم مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے؟ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھ کر بات کرو، منہ کس خوشی میں گھما رہے ہو؟ زوار نے اب کی بار اپنی نظریں زیب کے چہرے پر جمائی، جہاں غصے کی شدت سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی اور بکھرے بال اس کے حسن کو اور نکھار رہے تھے۔ زوار نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تو اور کیا کروں؟ تم نے پورے کمرے میں زیورات ایسے پھینکے ہوئے ہیں جیسے کوئی جنگ کا میدان ہو۔ زبان سنبھال کر بات کرو زیب، میں نے بھی یہ نکاح صرف اپنے خاندان کی پگڑی رکھنے کے لیے کیا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں، تو پھر اس زبردستی کے رشتے کو نبھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، زیب نے روتے ہوئے طیش میں کہا اور پیچھے ہٹنے لگی، لیکن بھاری لہنگے اور بکھرے بالوں کی وجہ سے اس کا پاؤں اڑ گیا اور وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ زوار نے پلک جھپکتے میں آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ اسی لمحے زیب کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا اور اس کے بکھرے ہوئے بال زوار کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ زیب نے زوار کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ شدت اور تڑپ دیکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور زوار اس کے حسن کے سامنے اپنے سارے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دل سے تسلیم کر لیا، اور اس رات ان کی تمام لڑائی اور تلخی ہمیشہ کے لیے ایک گہری اور لازوال محبت کے بندھن میں ڈھل گئی۔ اگلی صبح حویلی کی چھت پر ایک الگ ہی طوفان اٹھنے والا تھا۔ زاویار اور نشا جو رات بھر کے ہنگامے کے بعد شدید بوجھل تھے، چھت کے ایک کونے میں کھڑے دھیمی آواز میں ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے کہ اب زندگی کیسے گزرے گی۔ زاویار نشا کو تسلی دے رہا تھا اور نشا سسک رہی تھی۔ اسی وقت زیب کی ماں کسی کام سے چھت پر آئیں اور ان دونوں کو اس طرح محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو یہ چکر ہے؟ چچی کی غصیلی آواز گونجی۔ زاویار، اس لیے تم نے میری بیٹی کا نکاح پڑھنے سے عین وقت پر انکار کیا تھا؟ میری معصوم بیٹی کو اس یتیم لڑکی کے پیچھے ٹھکرا دیا تم نے، پورے خاندان کا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ چچی کا شور سن کر حویلی میں افراتفری مچ گئی۔ زوار اور زیب بھی اپنے کمرے سے فوراً
उजलत में बाहर निकलकर छत की तरफ भागे। नीचे से दादा जान, अब्बू और ताई अम्मा भी वहां पहुंच चुके थे। निशा और जावियार खौफ से सर झुकाए खड़े थे। दोनों को इस हाल में देखकर जवार आगे बढ़ा और मजबूत आवाज में बोला, चची अम्मा रुक जाएं, इसमें बुरा क्या है? अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सही से। निशा भी तो इसी घर की बेटी है ना, अगर इसकी शादी जावियार से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप लोग बात का तमाशा क्यों बना रहे हैं? जवार की उस मंतकी और दो टोक बात पर सब खामोश हो गए। दादा जान ने जवार की तरफ देखा, फिर जवार और निशा के झुके हुए सरों को देखा। जवार की रजामंदी और जेब का इत्मीनान देखकर दादा जान का मिजाज भी नरम पड़ गया। उन्होंने संजीदगी से सर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर सबकी यही मर्जी है तो जवार और निशा का निकाह भी तय किया जाता है। चाची का गुस्सा भी ठंडा हो गया और उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। माहौल का सारा तनाव एक पल में ख़त्म हो गया। जवार ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दादा जान की तरफ देखा और धीमे से बड़बड़ाया, जब इतनी आसानी से मानना था तो सुबह सुबह हमारी नींद ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हंस पड़े। कुछ देर बाद सब लाउंज में चाय पी रहे थे तो माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका था। जावियार, जो अब अपनी मोहब्बत पाकर बेहद खुश था, जवार के पास आकर बैठा और उसे कोहनी मारकर छेड़ने लगा। क्यों भाई, रात तो बड़े गुस्से में थे कि मैंने ख़ानदान की इज्जत उछाल दी। जवार ने दबी दबी हंसी के साथ शरारत से कहा, और अब देख रहा हूँ कि बेगम के साथ बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों का तबादला हो रहा है। सुबह की चाय भी बेगम के हाथ से ही पी जा रही है। जवार ने अपनी चाय का कप मेज़ पर रखा, नाज़ायदा दूल्हा की तरह थोड़ी नाक चढ़ाकर बोला, तुम अपनी फ़िक्र करो जावियार मियाँ, मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हारी होने वाली है। निशा को बता दूंगा कि तुम अभी से मेरी जासूसी कर रहे हो। पास बैठी ज़ेब ने जवार की बात पर मुस्कुरा कर जावियार से कहा, बिल्कुल जावियार भाई, अब आपकी खैर नहीं, हम दोनों एक साइड पर हैं। जावियार ने फ़ौरन अपने कान पकड़ लिए। अरे बाप रे, मैं इस अक्खड़ भाई के साथ अब इतनी तेज़ ज़ुबान भाभी भी मिल गई है। अब तो मेरा हवेली में जीना मुश्किल हो जाएगा। निशा शर्मा कर किचन की तरफ भाग गई और पूरा चौधरी हाउस जावियार और जवार की उस नोक झोंक और हंसी मजाक से गूंज उठा। तमाम गम, तकलीफ़ें और गलत फहमियाँ ख़त्म हो चुकी थी और हवेली का हर कोना खुशियों और लाजवाल मोहब्बत के रंग में रंग चुका था।